دا گاٹ لائف مووی میں جس طرح ہم نے ایک تو آپ کو پوری سٹوری بتائی تھی کہ تصویر کا اس کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے، اس کے ساتھ یہ بھی اقرار کیا تھا کہ سعودی عرب ہو یا دیگر عرب ریاستیں، یہاں پہ حالات واقعی اتنے سازگار نہیں ہیں اور ڈومیسٹک ورکرز کو تو اکثر وائلیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک کیس سامنے آیا ہے جو کہ صرف سعودی عرب کا نہیں ہے بلکہ کویت سے شروع ہوتا سعودی عرب تک پہنچ گیا، اور اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ بارڈر کراسنگ بھی اللیگل طریقے سے ہوئی، انسانی سمگلنگ بھی اس کے اندر آتی ہے، اور یہ زیادہ گھناؤنا جرم تھا جو کہ ایک انڈین شہری کے خلاف ہوا۔ تو ہم اس پہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں نا وہ صرف اس لیے کہ اچھی اچھی باتیں تو ہم کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے بارے میں، تو جو ان کے منفی چیزیں آتے ہیں اس پہ بھی ویڈیو بنائیں، کیونکہ اخلاقی طور پہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کسی خبر کو سچ یا جھوٹ نہ سمجھیں، کسی خبر کو کسی کی عزت کسی کی بے عزتی نہ سمجھیں، بلکہ جو خبر ہے جس ملک کے بارے میں ہے وہ آپ تک پہنچانا ہی یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو اس خبر کو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، بہت سے انڈین میڈیا کے اوپر یہ پبلش ہو چکی ہے۔ ایک بھارتی شہری ہیں، بزرگ بھارتی شہری جن کا نام غالباً راٹھور نامدیو بتایا جاتا ہے، یہ پہنچتے ہیں کویت میں ڈومیسٹک ویزا کے اوپر، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے گاڑی چلانی ہے یا گھر کا کام کرنا ہے۔ تو یہ کویت میں جب پہنچے تو ان کے کفیل نے زبردستی ان کو کویت کا بارڈر، سعودی بارڈر کراس کروا کے سعودی عرب کے علاقے میں ایک صحرا میں پہنچا دیا، اور یہاں پہ کہا کہ میرے اونٹوں کے ریوڑ کو چراؤ۔ اب وہاں پہ کویتی کا ریوڑ تھا یا سعودی کا تھا کچھ پتہ نہیں۔ یہ بندہ وہاں پہ جا کے جب کام کرتا ہے تو اتنی زیادہ گرمی کہ وہاں پہ اس کا سروائیو مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ویسے ہی بزرگ بندہ ہے اور اس کا ایسے موسم میں زندہ رہنا یہ بہت مشکل نظر آتا ہے، تو لہذا یہ روتا ہے، یہ صبح شام روتا ہے، اور اسی دوران اس نے ایک ویڈیو سیلفی اپنی بیوی کو بھیجی انڈیا میں، اور اس نے پھر یہ وائرل کر دی میڈیا سے ہوتی ہوئی۔ یہ جو کویت میں انڈین ہائی کمیشن ہے وہاں تک پہنچی، اور اس کے بعد یہ ریاض میں انڈین ایمبیسی تک پہنچی، اور پھر دونوں ملکوں میں انڈین سفارت خانوں نے آپس میں کولابوریشن کر کے اس بندے کو کھوج نکالنے کی کوشش کی۔ اس بندے کے پاس خوش قسمتی سے انٹرنیٹ چل رہا تھا، اور جب اس نے اپنی لوکیشن بھیجی تو وہ الخفجی کے قریب ایک صحرائی علاقے سے اس کی لوکیشن میچ ہوئی۔ وہاں پہ ٹیموں کو بھیجا گیا، وزارت خارجہ کو بھی انوالو کیا گیا کیونکہ معاملہ بڑا سویر ہے۔ ایک بندہ انڈیا سے آیا کویت، لیکن اب وہ سعودی عرب سے مل رہا ہے، تو یہ تو ہیومن ٹریفکنگ بھی اس کے اندر آ گئی۔ تو بالآخر الحمدللہ اس بندے کو الخفجی کے اندر اس علاقے سے بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ ہندوستانی سفارت خانے کے اہلکاروں کے ساتھ ان کی ویڈیوز اور تصاویر آ چکی ہیں، یہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ لیکن اب جب یہ کیس سامنے آ گیا تو یہاں پہ سعودی عرب اور کویت کا حکومتوں کا یہ ذمہ بنتا ہے کہ وہ اس کیس کو ایک نشان عبرت بنا دیں۔ وہ اس کیس میں ملوث تمام لوگ جو غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس جنہوں نے کروایا اور جنہوں نے انڈین شہری پہ یہ ظلم کیا، ان کو نشان عبرت بنائیں، تو یہ معاملہ کلیئر ہوگا کہ واقعی یہاں پہ اگر کوئی ایک بندہ حق تلفی کرتا ہے تو پھر ریاست حق دلواتی بھی ہے اور دوسرے حق تلفی کرنے والے کو سزا بھی دیتی ہے۔ اگر اس معاملے کے اوپر مزید انویسٹیگیشن نہ ہوئی، کوئی سزا نہ ہوئی، تو جو پھر اس کے دا گاٹ لائف مووی کے اندر آیا ہے، میرا خیال اس کو زیادہ تقویت ملے گی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ظلم پوری دنیا میں ہر کونے کے اندر ہے۔ کسی ایک رحم دلی، اثار، قربانی کے واقعے کو مثال بنا کے ہم یہ نہیں کہتے کہ پورا سعودی عرب اچھا ہے، کیونکہ برے لوگ بھی ہیں۔ کسی ایک برے واقعے کو مثال بنا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا سعودی عرب برا ہے۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب انسانوں کو اختیار ملا ہے تو انہوں نے اس سے ناجائز فائدہ ہی اٹھایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس بھارتی شہری جو کہ ایک بزرگ ہیں، نام سے لگتا ہے کہ ہندو ہیں، راٹھور نامدیو، لیکن ہیں تو انسان، ہیں تو ایک ہی والد کی اولاد، وہ بابا آدم ہیں، انہی سے نسل چلی اور آج مختلف قوموں، مختلف مذاہب کے اندر بٹ گئی، لیکن انسانیت کا رشتہ تو ہمارا سب کا سانجا ہے۔ بزرگ شہری تھے اور بڑی مشکل سے یہاں پہ زندگی گزار رہے تھے، الحمدللہ وہ یہاں سے ریکور ہوئے، ان کو بحفاظت اب اپنے ملک واپس پہنچا دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام پردیسیوں کی زندگی اللہ آسان فرمائے، اور ان کو جتنی مشکلات اور پریشانیاں ہیں اللہ کرے وہ جلد ختم ہو جائیں۔